السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 130 الفاظ میں سے وہ الفاظ پڑھے جو نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم وہ 13 ورڈز پڑھیں گے جو کویسچن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ الفاظ قرآن پاک میں سوالات کے سینس میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ کب، کیسے، کیا، کہاں۔ اس گروپ کا پہلا لفظ ہے ماں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ماں کے معنی نہیں پڑھے تھے۔ آج ہم ماں کے معنی کیا پڑھیں گے جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماں کے معنی ہوتے ہیں واٹ، یعنی کیا، جیسے واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے۔ ماں اسم کا، واٹ از دس، یہ کیا ہے۔ وما تلکا، اور وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماں کے معنی جو بھی ہوتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ آپ ماں لفظ کے معنی جو، کیا اور نہیں یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان تینوں میں سے جو کانٹیکسٹ کے مطابق سوٹ کرے وہ ترجمہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کھاؤ، وہ جو ہم نے رزق دیا۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھاؤ کیا ہم نے رزق دیا، پہلے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ، تو obviously یہی بتایا جائے گا کہ کیا کھانا ہے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہاں سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا، یہاں بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا کہ کھاؤ وہ جو، تو اس لیے ماں کے معنی یہاں پر جو کے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے من کے معنی ہوتے ہیں کون، اگر یہ سوال کے سینس میں استعمال ہو، اور یہی ورڈ اس کے جواب کے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں جو۔ دیکھیں سوال کرنے کا سینس ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سوال پوچھا ہی جا رہا ہو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ ہمارا سینس سوال پوچھنے کا ہے، لیکن کیا ہم اصل میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا کہ سوال کا سینس ہے لیکن ہم ایکچولی سوال نہیں کر رہے، اس لیے اس کا ترجمہ کون کیا جاتا ہے اور جو بھی کیا جاتا ہے، اور وہی ہم ترجمہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ آیت میں جس طرح وہ استعمال ہوا ہے تو وہاں جو معنی سوٹ کر رہے ہوں گے وہی آپ نے اس میں لگانے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین کی آیت ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا، یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ کس نے، کون ہے جس نے ہمیں اٹھایا۔ اسی طرح یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، یعنی یہاں اس کے معنی جو کیے جا رہے ہیں کہ جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کون سجدہ کرتا ہے؟ کون کے جواب میں من ہی استعمال ہو رہا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے متا۔ متا کے معنی ہوتے ہیں کب، یعنی when۔ اسی طرح یہ لفظ بھی سوال کے ہی سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کب کا جواب دینا ہوگا تو اس میں بھی متا استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اینا۔ اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں، یعنی where۔ این المفر، کہاں ہے جائے فرار، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک۔ اینا کے ساتھ اگر ہم ما لگا دیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جہاں کہیں، یعنی جدھر۔ یہ پھر اینا کا جواب بن جاتا ہے، اینما، جہاں، جدھر۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم منہ کرو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے کیفا۔ کیفا کے معنی ہوتے ہیں کیسے، کیسا، ہاؤ، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ۔ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو۔ انظر کیف نبین، دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر تم دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد ورڈ ہے کم۔ کم کے معنی ہوتے ہیں کتنا یا جتنا، اگر یہ کم کے جواب میں استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے جتنا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ مینی۔ کم لبستہ، کتنی مدت ٹھہرا۔ کم لبستم، تم کتنا ٹھہرے، یعنی کتنا، کتنے، کتنی، اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ایو۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ، یعنی کون کون سی نعمتیں۔ ایو مینس کون سی، وچ۔ لفظ انا کے معنی ہوتے ہیں کہاں سے، کیوں کر، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ان واٹ وے، یعنی کس طرح، کیوں کر۔ انا یحیی،
کس طرح سے زندہ کرے گا۔ سورہ مریم کی آیت ہے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے، یہ کس طرح سے آیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہیں اور حل، یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے معنی ہوتے ہیں کیا، جیسے ہم ہیلپنگ وربس استعمال کرتے ہیں، آر یو، ڈو یو، ہیو یو، اس طرح کے معنی میں اور حل استعمال ہوتے ہیں۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، فہل وجدتم، کیا تم نے پایا۔ اس کے بعد ماذا ایک لفظ ہے، ماذا اہل عرب استعمال کرتے ہیں، کیا، ماذا کیا، ماذا قال ربکم، کیا تمہارے رب نے فرمایا۔ جو ما کے معنی ہوتے ہیں what، وہی ماذا کے معنی ہوتے ہیں what۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے۔ اس کے بعد ورڈ ہے لما، لما کے معنی ہوتے ہیں کیوں، یعنی why، لما، لما تقولون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لولا، لولا کے معنی ہوتے ہیں اگر نہ، کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ لولا کے معنی ہوتے ہیں کیوں نہیں، یعنی کیوں نہ، کیوں نہیں۔ لولا اخرتنی، کیوں نہ مجھے مہلت دی۔ اور اس گروپ کا آخری ورڈ ہے لمن، لمن کے معنی ہوتے ہیں کس کے لیے۔ اگر اس سوال پوچھنے کے سینس میں آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کس کے لیے، اور اگر اسی سوال کا جواب کا مفہوم ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے لیے، یعنی کس کے لیے کا جواب اس کے لیے، اس کے لیے بھی لمن ہی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ اس لیسن میں ہم نے وہ 13 ورڈز پڑھے جو سوال کرنے کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ ووکیبلری ورڈز ہیں اور قرآنی مثالوں کے ذریعے ہم ان کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔